سیرت گھر کو سلام۔ تو بہرکیف جب بھی ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس سے گرامی آئے تو ہم اور آپ دل سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، سورہ یوسف، کیونکہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب کی تعبیر کے متعلق بہت ملکہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بہت اچھی طرح سے آپ نے پیش فرمایا تھا۔ تو چونکہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ آنے والا جمعہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو خواب کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انسان جو خواب دیکھتا ہے اس خواب میں اصل کون سا خواب سچا ہوتا ہے، کون سا خواب شیطانی ہوتا ہے اور کون سا خواب اپنے ہوتے ہیں، اس کے متعلق تھوڑا سا وقت ہے وضاحت کروں گا۔ اسی کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ام المومنین، مومنوں کی روحانی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث تلاوت کی ہے کہ قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی رؤیا الصالحۃ من النوم، کہ ام المومنین روحانی ماں، مومنوں کی روحانی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو خواب آتے تھے وہ خواب عام انسانوں کی خواب کی طرح تھا یا ان کا خواب صالحہ تھا یا صادقہ تھا؟ تو بہرکیف اس کے متعلق بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے، اور ان تفسیر میں میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ موٹی موٹی بات جو ہمیں سمجھ میں آیا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اس میں سائنس کیا کہتا ہے اور فلاسفہ کیا کہتا ہے اور علماء کرام اور حضرات محدثین خواب کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی من الوحی رؤیا الصالحہ من النوم۔ اب فلاسفہ خواب کے بارے میں، رؤیا کے بارے میں، رؤیا بولے تو خواب دیکھنا، رؤیا کے مطلب آتے ہیں دیکھنے کے، اور رؤیا فعلا کے وزن پر ہے۔ فرمایا رؤیا کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، رؤیا الصالحۃ فرمایا اچھے خواب کا دیکھنا۔ خواب کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک خواب ہوتا ہے
الرؤیا الرحمانیہ، یعنی اللہ کی طرف سے جو خواب آتے ہیں اس کا نام ہے الرؤیا الرحمانیہ۔ جو اچھے چیز اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اچھے چیز خوابوں کے اندر نظر آتے ہیں وہ اس کا نام الرؤیا الرحمانیہ ہے، پہلا نام۔ دوسرا نام فرمایا الرؤیا النفسانیہ والشیطانیہ، کہ دوسرا خواب کا نام کیا ہے؟ رؤیا النفسانیہ والشیطانیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اتنا ملکہ دیتا ہے، اتنا طاقت دیتا ہے، اتنا قدرت دیتا ہے کہ شیطان انسان کو ایسی چیزوں کو بتاتا ہے خواب کے اندر، اور وہ خواب کو بتانے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا نام ہے الرؤیا النفسانیہ والشیطانیہ، دوسرا خواب کا نام ہے یہ۔ اور تیسرا خواب کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا اضغاث الاحلام، فرمایا تیسرا خواب کا نام ہے اضغاث الاحلام۔ تو خواب تین طرح سے ہوتے ہیں۔ اچھے خواب کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، شیطانی خواب کا آنا، بھوت پریت کا دیکھنا، جن اور چڑیل کا نظر آنا، یہ سب شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اور ایک خواب ہوتا ہے پراگندہ خیالات، یعنی انسان دن بھر، انسان جو دل میں سوچتا ہے یا جس چیز کو بار بار کرتا ہے وہی چیزوں کا خواب کے اندر آنا، اس کو کہا گیا اضغاث احلام۔ لیکن جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ خواب در حقیقت ان کا خواب وہی کے مانند ہوتا ہے، کیونکہ نبی جتنے بھی نبی آئے ہیں ان نبیوں نے جب خواب دیکھا ہے تو خواب وہی کا مثال، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے یا آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو جو خواب دکھایا گیا وہ وہی کے مانند ہے۔ تو فرمایا کہ خواب تین طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ خواب کب آتے ہیں؟ فرمایا انسان جب سو جاتا ہے، انسان جب سو جاتا ہے اور سونے کے بعد بھرپور نیند لے لیتا ہے، اور اب اس کو اس کی بیداری کا وقت قریب ہوتا ہے، بیداری کا وقت قریب ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت جو انسان کو خواب آتا ہے وہ خواب اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سویا اور فوراً خواب آ گیا تو فرمایا وہ خواب شیطانی خواب ہے، اس خواب کا کوئی تعبیر نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو کبھی کبھی سونے کے تھوڑی دیر کے بعد خواب آ جاتا ہے، اور خواب کبھی بھی جب آئے گا انسان کو تو فرمایا انسان جب بیدار ہونے کی حالت میں رہتا ہے، کچی نیند کی حالت میں ہوتا ہے، ابھی اٹھنے والا ہوتا ہے، کچھ نیند اور کچھ بیداری کی عالم میں ہوتا ہے، اس وقت انسان کو خواب آتا ہے۔ اب انسان جیسے رات میں جاگنے والا ہے، 2 بجے رات میں جاگنے والا ہے، اس کا نیند کھلنے والا ہے، تو کبھی کبھی انسان کو 2 بجے کی رات میں خواب آتا ہے، اور خواب ایسا آتا ہے کہ وہ خواب دیکھ کر کے بیدار ہو جاتا ہے، اور اس لیے کبھی کبھی انسان وہ خواب یاد رہتا ہے۔ تو فرمایا اس کو کہا گیا کہ شیطانی خواب۔ فرمایا الرؤیا النفسانیہ والشیطانیہ، شیطان کو اللہ تبارک و تعالی اتنا ملکہ دیتا ہے، اتنا ملکہ دیتا ہے کہ انسان کو شیطان خواب میں کچھ دکھاتا ہے، اور ایسا چیز دکھاتا ہے جیسے بھوت کا دیکھ لینا، ڈراؤنے خواب کا دیکھ لینا، چڑیل کا نظر آ جانا، اور اس طرح سے جب خواب دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ خواب اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ انسان اٹھنے کے بعد بھی اس کو ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے اس کے جسم کے اندر۔ تو یہ خواب کیوں آتے ہیں؟ تو
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے لائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، ہم نے تجھے تو بہترین فارمولہ بتا کر کے میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جب بھی کلمہ پڑھنے والا، جب بھی مومن بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دم بھرنے والا جب بھی سونے جائے تو اپنے آپ کو اللہ کے امان میں جا کر کے اور اللہ کے قلعہ میں جا کر کے اس کے بعد سوئے۔ تو اللہ کے امان کا قلعہ کیا ہے؟ اللہ کے امان میں جانا کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ایک کلمہ پڑھنے والا جب سونے جائے تو سب سے پہلے وضو کر کے سوئے، وضو کر لے، اس کے بعد اپنے بستر کو کم سے کم 3 مرتبہ جھٹک لے، اس کے بعد جب سوئے تو سب سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق یا جو آپ کو قرآن آیات یاد ہے، اگر آیت الکرسی یاد ہے تو فرمایا آیت الکرسی ایک بار پڑھ کر کے اپنے آپ کے اوپر دم کر لو تو فرمایا کہ وہ انسان اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے امان میں وہ شخص چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی وجہ سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے جو اس طرح سے وضو کر کے نہیں سوتا، بستر جھٹک کے نہیں سوتا، بلکہ اللہ کے نام لے کر کے نہیں سوتا، اور جب سوتا ہے تو اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور پھر بھاگے مولانا کے پاس آ جاتے کہ مولانا مجھے ایسا خطرناک خواب آ گیا، اب کچھ دعا تعویذ کر دو۔ بھائی پہلے آپ تو اپنے آپ کو پہلے ان سب چیزوں پر عمل کرو اور اپنے آپ کو جو ہے ان سب چیزوں کا پابند بناؤ۔ جب پابند بناؤ گے تو یقیناً خواب نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے امان میں اور اللہ کے قلعہ میں جا کر کے سونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، جو شخص چاروں کل پڑھ کر کے سوتا ہے، فرمایا وہ اللہ کے قلعہ میں چلا جاتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے، اب اسے کوئی ڈراؤنی خواب اس کے اوپر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ اب تیسرا خواب کیا ہوتا ہے؟ اضغاث و احلام، یعنی انسان کے پراگندہ خیالات۔ اب ایک انسان اگر سچ بولتا ہے، ایک انسان بہت سچا انسان ہے، بہت سیرت والا ہے، اخلاق والا ہے، عامل ہے، باعمل انسان ہے، تو وہ شخص کو چپکے خواب نہیں آئے، یعنی کبھی کبھار اس کو خواب آتے ہیں، کبھی کبھار، اس لیے کہ وہ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، عمل میں مصروف رہتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، تلاوت میں مصروف رہتا ہے، تو اس کو خواب کہاں سے آئیں گے بھائی؟ لیکن خواب کس کو کثرت سے آتے ہیں؟ فرمایا جو انسان جھوٹا ہوتا ہے، جو انسان بٹے بازی کرتے رہتا ہے، جو انسان کچھ کام نہیں کرتا ہے، دوسرے کے بارے میں سوچتے رہتا ہے، اس کو نیچے کیسا گرانا ہے، اس کو کیسا ڈاؤن کرنا ہے، اب وہ آدمی جب سوئے گا تو اس کو وہی خواب آئیں گے، خواب میں بھی وہ بٹے بازی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، خواب میں بھی کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے خواب دیکھے گا وہ۔ تو فرمایا یہ اضغاث و احلام ہے، یہ پراگندہ خیالات کے لیے کیا ہے؟ برے خیالات، برے سوچ رکھنے والے ایسے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مکہ اور مدینہ کا خواب دکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کا خواب دکھائے۔ تو بھائی ایسا خواب کب آئیں گے؟ جب ہمارے عمل اچھے ہوں گے، جب ہمارے کردار اچھے ہوں گے، جب ہم نمازوں کے پابند ہوں گے، قرآن کی تلاوت کے پابند ہوں گے، تسبیحات اور ذکر و اذکار کے پابند ہوں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے خواب دکھلائیں گے۔ تو فرمایا اضغاث و احلام، یہ جو ہے سو پراگندہ خیالات کی وجہ سے ایسے خواب آتے ہیں۔ اور فرمایا اس کو سوتے ہی خواب آتا ہے، پھر سونے کے بعد پھر اٹھتا ہے، پھر خواب آتا ہے، اس کے بعد پھر اٹھنے سے پہلے خواب آتا ہے۔ تو جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں اس کو خوابی خواب۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، مولانا میں آج یہ خواب دیتا، مولانا میں آج یہ خواب دیتا، مولانا میں یہ خواب دیتا، اور کبھی کبھی تو فون پہ اتنا لوگ پریشان کر دیتے ہیں، کوئی اگر کوا دیکھ دیا، اب ایک آدمی 3 بجے رات میں میرے کو فون کر کے پوچھ رہا ہے، اب میں بھی پریشان ہو گیا، 3 بجے رات میں فون کیا، بیچارہ اللہ ان کو سلامت رکھو، اب میں بھرپور نیند میں تھا، 3 بجے رات میں فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا
बोले क्या बात है कि कोई हादसा हो गया क्या? बोले नहीं मौलाना, मैं कौवा को ख्वाब में देख लिया। क्या होता? अब मुझे तो गुस्सा तो बहुत आया कि 3 बजे रात को, सुबह भी पूछ सकता था बंदा, लेकिन 3 बजे रात को फोन करके पूछ रहा है कि मौलाना मैंने कौवा ख्वाब में देखा, क्या होता? अब मैं भी उसको बोल दिया कि अब तुम सुबह तक मरने वाले हो, तुम सुबह जल्दी आके मिलो। और सही भी मानने वाला हूँ मौलाना। बोले हाँ, अब तुम सुबह आके मिलो, उसके बाद बताता हूँ मैं। तो बहरे का मोहतरम दोस्तों, वो शख्स सुबह आया, आने के बाद बोला ऐसा ऐसा ख्वाब देखा। भाई कौवा का ख्वाब देखना, चिड़ियों का ख्वाब में देखना, आप किस वक्त ख्वाब देखे? फरमाया 3 बजे रात को ख्वाब देखा। फरमाया 3 बजे रात का ख्वाब सही नहीं होगा। फजर से पहले जो ख्वाब देखा जाता है उस ख्वाब की ताबीर होती है और वो ख्वाब हकीकत वाला होता है। तो फरमाया मोहतरम दोस्तों कि इस तरह के ख्वाब से भी हम और आप परेशान हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे ख्यालात अच्छे नहीं है, हमारे सोच अच्छे नहीं है। हम दिन भर दूसरों को नीचे गिराने के बारे में सोचते रहते हैं, उसको किस तरह से नीचे गिराना है, किस तरह से बट्टेबाजी करना है, किस तरह से झूठ बोलना है, किस तरह से दूसरों का माल हड़प करना है। इस तरह का अगर हम सोच रखेंगे तो ख्वाब में भी यही सब करेंगे हम। फरमाया मोहतरम दोस्तों, तो एक होता है रहमानिया ख्वाब और एक होता है नफ्सानिया और शैतानिया ख्वाब, और एक ख्वाब होता है अजगासो अहलम। अब ये इंसान जो है सो 4 अनासिर से बना है। इंसान 4 अनासिर से बना है। फरमाया दम यानी खून से बना है, इंसान सौदा से बना है, इंसान सफरा से बना है, इंसान पानी से बना है। तो फरमाया इंसान के अंदर 4 अनासिर होते हैं। एक होता है सफरा, एक होता है सौदा, और एक होता है दम, और एक होता है पानी। तो फरमाया कि अगर इंसान के जिस्म के अंदर कभी कभी इंसान लाल रंग का ख्वाब देखने लगता है, लाली लाल नजर आता है, उसे लाली लाल नजर आता है। ख्वाब देखने के बाद उठ करके सोचता है मैं लाल देखा हूं ख्वाब में, अब इसका मतलब है कि कोई खतरा आने वाला है, कोई खतरा आने वाला है, इसलिए उसको ताबीर तो नहीं मालूम बेचारे को। तो लाल रंग का ख्वाब देखने के बाद ये डर जाता है। हालांकि लाल रंग का ख्वाब इस तरफ इशारा कर रहा है कि लाल के मतलब खून। फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को उसके खून की खराबी को आगाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला देखो तुम्हारे खून के अंदर कुछ खराबी आ गया है, तुम्हारे खून के अंदर कुछ खराबी आ गया है, इसकी वजह से तुझे लाल रंग का ख्वाब आ रहा है। किसी को मोहतरम दोस्तों काला कलर का ख्वाब आता है और रात भर काले कलर के ख्वाबों में मुस्तगरक रहता है, डूबा हुआ रहता है। सुबह में सोचता है कि अब मैं रात में तो काला ही काला देखा हूँ ख्वाब, कभी झंडे का काला ख्वाब देखा, कभी धुआं देखा है और इस तरह का ख्वाब देखा है। तो फरमाया वो क्या है? तो फरमाया जब इंसान के जिस्म के अंदर खून के अंदर ही खराबी आती है, जैसे आजकल हम और आप इसको समझने के लिए कोई बड़ी दलील देने की जरूरत नहीं है। इंसान के अंदर एक पीलिया होता है, यानी जॉन्डिस की कई किस्में होते हैं, पीला जॉन्डिस होता है, काला जॉन्डिस होता है, सफेद जॉन्डिस होता है। तो इंसान अगर जो है ख्वाब के अंदर काला ख्वाब देख रहा है तो फरमाया उसके जिस्म के खून में जो खून है उसके अंदर जो है सो काला जॉन्डिस हो गया है। और अगर पीला ख्वाब देख रहा है तो फरमाया उसके खून के अंदर सफरा ज्यादा हो गया, जर्द रंग ज्यादा हो गया है, पीला जॉन्डिस हो गया है। तो इस तरह से मोहतरम दोस्तों ये मैं ताबीर नहीं कर रहा, मैं आपको ख्वाब की ताबीर नहीं बता रहा, बल्कि बड़े बड़े अतिबा, बड़े बड़े हुक्मा, साइंसदान और फलासफा लोग कहते हैं, फलासफा तो ख्वाब के बारे में कहते हैं कि भाई ख्वाब हमको कुछ समझ में नहीं आता, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। साइंसदान कहते हैं कि ख्वाब जो है ना, ख्वाब इंसान जो दिन भर जो सोचता है वही रात को वही काम करता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म के अंदर जो सर बनाया है, वो सर के अंदर 2 दिमाग बनाया है। कितना बनाया भाई? 2 दिमाग बनाया है। एक छोटा दिमाग होता है, बड़ा दिमाग होता है। फरमाया इंसान दिन भर जो काम करते रहता है तो बड़ा दिमाग उसका काम करते रहता है कि इंसान का हाथ पैर कान नाक सब चीज सब कुछ सही चलते रहता है, इसलिए कि इंसान का बड़ा दिमाग काम कर रहा है, उसका हाथ भी चल रहा है, आंख से रोशनी भी दिख रहा है, कान
کان بھی سنائی دے رہا ہے، زبان سے بھی بول سک رہا ہے، پیر بھی چل رہا ہے، لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد انسان کا دوسرا دماغ کام کرتا ہے۔ فرمایا جب دوسرا دماغ انسان کا کام کرنا شروع کرتا ہے اور دوسرا دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پاور دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے کہ انسان جاگنے کی عالم میں انسان کا بڑا دماغ اتنا کام نہیں کرتا جتنا انسان سو جاتا ہے، اور سونے کے بعد جو چھوٹا دماغ ہوتا ہے وہ اتنا کام کرتا ہے، اتنا کام کرتا ہے۔ فرمایا اگر وہ چھوٹا دماغ جب انسان سو جاتا ہے اور سونے کے بعد اگر انسان کا چھوٹا دماغ کام کرنا بند کر دے تو کیا ہوگا بھائی؟ آپ دیکھے ہوں گے خواب میں کوئی جو ہے کسی کو زبردست طریقے سے لات مار دیتا ہے، آپ اس کے بازو میں سوئیے، ایسا لات مارے گا کہ پلنگ سے آپ باہر۔ آپ کسی کو دیکھیں گے کہ خواب کے اندر ہاتھ کو ہوا میں لٹکاتا رہے گا، کبھی پیر کو ہوا میں لٹکاتا رہے گا۔ کیا ہے یہ وجہ؟ یہ ہے محترم دوستو کہ انسان کا جو چھوٹا دماغ ہے وہ اگر صحیح طریقے سے اگر وہ تمام اعضاء کو، تمام اعصاب کو سگنل نہیں بھیجے گا، اپنا کام نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ کبھی وہ لات چلا دے گا، کبھی وہ ہاتھ چلا دے گا، کبھی اپنے ہاتھ کو ہوا میں لٹکا کے رکھے گا، کبھی اپنے پیر کو ہوا میں لٹکا کے رکھے گا۔ اس طرح سے جو ہے سو انسان حرکت بھی کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس کی قدرت پر، اس کی حکمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسم کے اندر دو دماغ بنا دیا، اور چھوٹا دماغ کو جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، اے چھوٹا دماغ، میرا بندہ، میرا چاہنے والا سو رہا ہے، لہذا تم اپنی ڈیوٹی پوری مکمل طریقے سے کرنا، اس کے اعصاب کو پوری ہر چیز پہنچانا تاکہ یہ میرا بندہ سو جائے، آرام سے سو جائے۔ ورنہ محترم دوستو اگر وہ چھوٹا دماغ کام کرنا بند کر دے، خدا کی قسم انسان خالی ہاتھ پر چلاتا رہے گا، کبھی لات مارے گا، کبھی ہاتھ چلائے گا، کبھی زور آواز نکالے گا۔ کبھی ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو سو میرے پاس اتفاق سے پڑھنے کا دور تھا، تو ایک شخص کرانہ شاپ جو ہے وہ چلاتا تھا، بیچارہ بڑے آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، اتفاق سے ایک روز میرے بازو میں سو گئے، اور رات بھر وہ 4 آنا 8 آنا، 1 روپے 2 روپے۔ اب یہ بولنا شروع کیا تو میں تو پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہو گئی۔ جب اٹھ کر کے دیکھا تو بیچارہ خواب کے اندر نیند کی عالم میں جو سودا بیچ رہا ہے، یہ 8 آنے کا، یہ 1 روپیہ کا ہے، یہ 2 روپے کا ہے، یہ چلر لے لو اور یہ پیسہ دو، اس طرح کا بات کر رہا۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا، لیکن جب دیکھا کہ یہ عالم ہے تو پتہ یہ چلا محترم دوستوں کہ انسان کا جب چھوٹا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے، یہ انسان دن بھر جس کام کو کرتے رہتا ہے وہی چیز کبھی کبھی خواب میں آ جاتا ہے۔ اب یہ خواب کی حقیقت اصل میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں، محدثین حضرات کیا فرماتے ہیں، اس کی اور بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے، لیکن محترم دوستو اس چھوٹے وقت میں ان سب چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس ہمیں اور آپ کو اچھے خواب آنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اچھے خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برے خواب شیطان اور نفس کی طرف سے آتے ہیں، اور پراگندہ خیالات برے جو انسان دن بھر سوچتا ہے وہی کبھی کبھی خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ خواب کا صحیح تعبیر کا وقت جو ہوتا ہے وہ اٹھنے سے پہلے یعنی فجر سے پہلے جو انسان خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ اور ایک انسان جو سچا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے اور باعمل انسان ہوتا ہے، عالم حافظ ہوتا ہے اور سچ بولنے والا ہوتا ہے، فرمایا اگر وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب دنیا میں پورا ہوتا ہے، اور اس پورا ہونے کے لیے محترم دوستو کم سے کم 6 مہینے کا وقت چاہیے۔ کسی کو دوسرا دن تیسرا دن پورا ہو جاتا ہے، کسی کو 1 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے، اور کم سے کم مدت جو ہے زیادہ سے زیادہ مدت اس کا جو ہے نا 6 مہینہ ہوتا ہے، کم سے کم 3 دن کے اندر اس کا خواب پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ یہ دعا کر کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو برے خواب سے حفاظت فرمائے، اور اپنے پراگندہ خوابوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ ہمیں خواب دکھائے تو کیا خواب دکھائے بھائی؟ مدینے کا خواب دکھائے، مکہ کا خواب دکھائے، نبی